بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اردو کا یہ سبق آگے چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے زیر مطالعے ہیں، یعنی خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ بچوں، ہمارا سبق یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جب بادشاہ اور کسان کے درمیان مکالمہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ جب خربوزے حاصل کرنے کے لیے کھیت میں آتا ہے اور کسان سے رسمی سلام دعا ہوتی ہے، تو بادشاہ اسے کیا پوچھتا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ خربوزے کس کے ہیں؟ میرے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ یعنی کسان کہتا ہے کہ یہ خربوزے میرے ہیں، کیا انہیں فروخت کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ کسان نے گرج کر جواب دیا، یعنی زوردار لہجے سے جواب دیا۔ تو پھر کاہے کے لیے ہیں؟ یعنی کس لیے ہیں یہ خربوزے؟ بادشاہ نے پوچھا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ کسان اپنے مخصوص گونجدار لہجے میں بولا۔ گونجدار لہجے میں یعنی روب والے انداز میں۔ بھائی، میرا جی چاہتا ہے کہ قیمت دے کر تم سے 2-4 خربوزے لے لوں۔ بادشاہ نے قدرے نرمی سے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تم تو کیا، یہ خربوزے کوئی بھی نہیں لے سکتا، بلکہ خود میں بھی نہیں لے سکتا۔ کسان نے زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیا۔ کرخت لہجے میں یعنی سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تم انہیں کیا کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا، دیکھو، یہ خربوزے میں نے فقط بادشاہ کے لیے بوئے ہیں اور صرف وہی انہیں کھا سکتا ہے۔ اسی کے لیے میں نے رات دن پہرا دے کر یہ فصل پروان چڑھائی ہے۔ کسان بولا، پروان چڑھانا یعنی پرورش کرنا، ٹھیک ہے بھائی، جتنی قیمت تم کہو گے میں دوں گا، زیادہ نہیں تو ایک ہی خربوزہ توڑ کر مجھے دے دو۔ میں ایک مسافر ہوں اور کئی دن سے سفر میں ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، خدا را مجھ پر رحم کرو، یعنی اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ بادشاہ نے لجاجت سے کہا، یعنی عاجزی کے ساتھ کہا، منت سماجت کرتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر تم ایسے ہی مالدار ہو تو جاؤ منڈی میں، وہاں تمہیں بہت خربوزے مل جائیں گے، وہاں ایک سے ایک بڑھیا مال پڑا ہے، ٹھیک ہے، بڑھیا یعنی عمدہ، معیاری۔ میں اپنے کھیت کے خربوزے کسی کو نہیں دینے کا۔ ایک بار کہہ جو دیا کہ یہ صرف اور صرف بادشاہ کے لیے ہیں۔ کسان تڑخ کر بولا یعنی غصے میں بولا۔ اس پر بادشاہ کی رگ ظرافت پھڑکی۔ ظرافت کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا۔ رگ ظرافت پھڑکی یعنی اس کو ہنسی مذاق کی سوجی، اور اس نے ایک اور سوال داغ دیا، یعنی ایک اور سوال کر دیا۔ کیا کیا؟ اگر بادشاہ تمہارے یہ خربوزے قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ نہ کرے قبول، مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ قبول کر لے تو فبیہا، یعنی ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے۔ ایسی کی تیسی کا لفظ تب بولتے ہیں جب انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کسان برہم ہو کر بولا، یعنی غصے سے بولا۔ اب بادشاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، یعنی کوئی راہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ بھوکے پیٹ وہاں سے رخصت ہو جائے، وہاں سے چلا جائے۔ وہ کوس بھر چلا ہوگا کہ اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے کرتے آ پہنچے۔ بادشاہ دارالسلطنت میں واپس آ گیا، یعنی اپنی جو صدر مقام تھا، مرکزی مقام تھا، وہاں پر واپس آ گیا۔ کسان سے ملاقات کا واقعہ جب کبھی اسے یاد آتا، دل ہی دل میں ہنستا۔ وہ شدت کے ساتھ کسان کی آمد کا منتظر تھا۔ شدت کے ساتھ یعنی بے چینی کے ساتھ کسان کی آمد کا، یعنی اس کے آنے کا منتظر تھا، یعنی انتظار میں تھا۔ بادشاہ اس انتظار میں تھا کہ کب کسان آئے گا، میرے پاس خربوزے لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔